لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی نشست میں ذکر الہی کے حوالے سے بات جاری تھی۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم فَاذْکُرُونِی اذکرکم کے حوالے سے بات کی، اور پھر ہم نے جامعیت کے ساتھ یہ دیکھا کہ ایک شخص کو یا ایک مومن اور صاحب ایمان جب ذکر کرتا ہے یا ذکر کی محفل میں شامل ہوتا ہے تو کیا برکتیں، رحمتیں، کیا فیوز اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اس کی اہمیت کو محسوس کرنے کے بعد آج کے نشست میں پھر ہم بنیادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ پھر ذکر کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اگر ذاکر معمولات میں بننا چاہتے ہیں تو ذکر الہی کے کیا طریقے اپنی زندگی میں رائج کیے جا سکتے ہیں۔ ذکر الہی کی پہلی اور بہت ہی خوبصورت اور بہترین اور افضل ترین شکل نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا اور واضح طور پر یہ بات فرمائی، اقم الصلاۃ للذکر، کہ دیکھو اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، میری یاد اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے حواس میں یہ میری یاد کو بسانا چاہتے ہو، اور اپنے لب اور اپنی زبان کو میرے ذکر میں حرکت دے کر میرا قرب پانا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، اقم الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ گویا ذکر الہی کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز ہے، اور یہ وہی نماز ہے جو جنت کی کنجی بھی ہے، جو مومن کا معراج بھی ہے۔ الذین یظنون ملاقو ربہم کی کیفیت بھی نماز ہی سے موجود ہے۔ اور حضرت علی کا وہ قول مجھے اس معاملے پہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دونوں ذکر الہی کی بہت خوبصورت حالتیں اور بہت خوبصورت طریقے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا اور نماز کو ادا کرنا ذکر الہی اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین اور خوبصورت ترین طریقہ ہے، جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 دفعہ دیا۔ اور پھر یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ ہی اس ذکر کے طریقے کے حوالے سے فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے۔ مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز ہی کا فرق ہے۔ اور یہاں حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اسلام اور کفر میں حد فاصل صرف نماز ہے۔ اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ قیامت کے دن بے نمازیوں کا حساب فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث ہی بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز ہی کے حوالے سے ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کا یہ بہترین، خوبصورت، افضل ترین طریقہ نماز کا قیام، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے اولادوں کو بھی نماز کے قیام کا طریقہ بھی سکھا۔ اللہ نمازوں کے ساتھ دل بھی جڑ جائے، اللہ نمازوں میں ہمیں لطف اور سرور بھی آنے لگے، اور اللہ ہماری نمازوں میں ذوق و شوق عطا فرما، اور نمازوں میں، عبادتوں میں مٹھاس، چاشنی اور خلاوتیں ہم سب کو عطا فرما۔ تو نماز ذکر الہی کا ایک بہترین اور خوبصورت طریقہ ہے، لیکن
صرف نماز ہی ذکر کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں فرمایا وَإِذَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ جب تم دیکھو اپنی نماز پوری کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہ دیکھو جب اپنی نمازوں کو تکمیل تک پہنچا لو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو. تو گویا نماز کے بعد بھی اس صورت میں سورہ نساء میں نماز کے بعد بھی ذکر کی تاکید موجود ہے. اور یہ تاکید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نماز کے بعد کے مسنونہ اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد مسنون اذکار جو ہیں وہ ادا کیے کرتے تھے اور وہ نماز کی وہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ موجود. تو نماز کے بعد کیونکہ حدیث میں یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ مومن نماز کی ادائیگی کے بعد جب تک اپنی جگہ پر رہتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے. تو نماز کے بعد نماز کے مسنون اذکار اور پھر ذکر کی ایک بہت خوبصورت شکل قرآن کی تلاوت کیونکہ قرآن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کہہ کر پکارا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ دیکھو ہم نے یہ ذکر یہ کلام نصیحت نازل کیا. تو چونکہ اللہ نے قرآن کو الذکر کہہ کر پکارا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا بھی ذکر کا افضل طریقہ اور بہترین طریقہ ہے. وہ قرآن کی تلاوت چاہے ناظرہ قرآن کی تلاوت جیسے صبح کے وقت فجر کے بعد قرآن نے اس کی تاکید فرمائی چاہے ناظرہ قرآن یا چاہے زبانی جتنا قرآن میسر ہے وہ زبانی قرآن کی تلاوت زبانوں پر جاری رہے تو یہ ذکر کا ایک افضل ترین طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ وہ ذکر ہے جس کے ایک ایک حرف پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ ذکر کا اگلا طریقہ. اس کے علاوہ نماز قرآن نماز کے بعد کے مسنون اذکار کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزید اور ذکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں طریقہ وضع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ بھی بتایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو اللہ پر ایمان لانے والوں کیا کیا کرو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اس ذکر کا طریقہ کیا ہے صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو. اے ایمان لانے والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے مسنون اذکار کا طریقہ ہمارے لیے قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے مسنون اذکار وہ کثیر ہیں موجود ہیں وہ پیمفلٹس کی شکل میں بھی موجود ہیں ان کو بھی اپنائیے لیکن کم از کم وہ دعا آج کے دور میں جب اتنے خطرے ہیں اتنے حوادث ہیں اتنا فتنہ ہے بگاڑ ہے اور ہر وقت ہم اور ہماری اولادیں مختلف قسم کے خوفناک حوادث اور خطرناک قسم کے فتنوں سے دوچار ہونے کے امکان میں ہے تو خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی یہ 2 حفاظت کی دعائیں ویسے تو صبح و شام کے سارے ہی اذکار بہترین حفاظت کی دعائیں بھی ہیں بہترین تسبیحات اور حمد و ثنا بھی ہے لیکن یہ 2 دعائیں تو ضروری اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لازم کر لیجئے. ایک دعا کے کلمات موجود ہیں اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق یہ 3 دفعہ پڑھنا اور دوسری دعا کے کلمات بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ بھی 3 دفعہ صبح و شام فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ صبح و شام کے مسنون اذکار کا پڑھنا بھی ایک مومن کو اور ایک نمازی کو مزید ذاکر بنا دیتا ہے. اسی طرح ان مسنون آداب ان مسنون صبح شام کے اذکار اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون آداب زندگی کی دعائیں ہیں گھر سے نکلنے کی گھر سے داخل ہونے کی کھانے کی پینے کی سونے کی جاگنے کی لباس پہننے کی لباس اتارنے کی یہ تمام دعائیں خود بھی یاد کر لیجئے اپنی اولادوں کو بھی یاد کروا دیجئے اور یہ سارے معمولات زندگی کی مسنونہ دعائیں انشاءاللہ ہماری زبان پر اگر جاری ہوں گی تو انشاءاللہ وہ زبان ذاکر اور دل یاد الہی سے تر رہے گا. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر کرنا
نماز، قرآن، نماز کے بعد کے مسنون اذکار، صبح و شام کے اذکار، اور پھر اس کے علاوہ مسنون آداب زندگی کی دعاؤں کے علاوہ بھی ہر وقت ہر کام کاج میں ذکر کرتے رہنے کی تاکید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان تمام زمین اور آسمان اور دن اور رات کی نشانی اور الٹ پھیر میں سمجھدار اور سیانے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اولی الالباب کون ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے اولی الالباب کی صفت بتائی ہے کہ سمجھدار سیانے لوگ اللہ کے ہاں کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے سمجھدار سیانے لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا یہ یاد رکھیے گا، ذکر الہی کے لیے مختص ہو کے الگ سے بیٹھ کر کوئی وظیفہ یا چلا کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ بیکنگ کر رہی ہیں، آپ کپڑے استری کر رہی ہیں، اور چاہے آپ اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی ہیں، یہ بذات خود اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن زبان کیا کر رہی ہے مومن کی؟ زبان سارے حقوق ادا کرتے وقت، اپنے سارے فرائض ادا کرتے وقت، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے وقت اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہے۔ یہی ہے اللہ کے سیانے اور ہوش مند بندوں کی صفت۔ تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت پھر کیا ذکر کرنا ہے؟ ہاں، اور یہ بات میں ضروری واضح کرتی جاؤں کہ ان تسبیحات کے لیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ذکر کرنے کے لیے قبلے کا تعین اور وضو کا ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر وضو ہے تو الحمدللہ، ویسے بھی با وضو ہر وقت رہنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ بذات خود ایک بہت بڑا افضل عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں نہیں ہے تو بھی ہر حال میں بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اور بستر پر سونے سے پہلے بھی یہ ذکر اور یہ تسبیحات کا عمل جاری رکھنا یہ مومنوں کے لیے مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور قرآن کی یہ تاکید اور نمونہ بھی ہے۔ تو اب اس نشست میں ہم آگے کچھ ایسے افضل کلمات کی بات کریں گے جو ہمیں ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنے، جہاں ہم نے نماز، قرآن، صبح و شام کے اذکار اور پھر مسنون آداب زندگی کی دعاؤں کی بات کی، اس کے علاوہ بھی کچھ کلمات ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے الہی کے حوالے سے خاص ان کی تاکید کی اور ان کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا 4 کلمے افضل ہیں، 4 کلمے افضل ہیں، اور یہ افضل کلمے کیا آپ نے فرمائے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا یہ 4 کلمے افضل ہیں۔ افضل کا مطلب کہ ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو جب آگے پیچھے چلتے پھر تسبیحات کریں تو اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے ان کلمات کی پسندیدگی کے اظہار کے حوالے سے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تمام زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک بار کہوں۔ میرے ساتھ مل کر کہہ بھی لیجئے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، ذہن نشین بھی ہو جائے اور صحیح تلفظ سے زبان پر جاری بھی ہو جائے۔ اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ کلمہ کتنا زیادہ افضل ہے کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لاٹھی یا عصا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھاڑنے لگے اور وہ پتے تیزی سے گرنے لگے۔ ان جھڑتے ہوئے پتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ایک خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں، اس ہی طرح مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ کہتا ہے، ذرا مل کر کہیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ یہ بڑے ہی افضل کلمے ہمیں یاد رکھنے اور بڑی آسانی سہولت کے ساتھ یاد دہانی سے اپنی زبانوں پر جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور کلمہ، اور اس کلمے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے نا، بڑی رائمنگ اور ریدمیکل سی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی علی المیزان وحبیبتانی علی الرحمن۔ دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان عدل پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کیا خیال ہے ایسے کلمے میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں جو زبان کو ادا کرنے بالکل بھاری نہیں، بڑے آسان ہیں، بڑے سہل ہیں، بڑے کنوینئنٹ ہیں، بڑی آسانی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں اور جاری بھی ہو جاتے ہیں، اور میزان عدل قیامت کے دن وہ بڑے بھاری ہوں گے اپنے تول کے لحاظ سے، اور میرے رحمان رب کو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ بڑے خوبصورتی سے پسند بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یہ وہی دو کلمے ہیں کہ جس کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ تمام ذکر کے کلمات میں سے افضل کلام بتائیے، تمام ذکر کے کلمات میں سے افضل کلمات بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ تسبیح نہ سکھا دوں جو اللہ کے فرشتوں کی تسبیح ہے؟ کیا میں تمہیں وہ تسبیح نہ سکھا دوں جو اللہ کے فرشتوں کی تسبیح ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اور اسی کے حوالے سے حدیث کی خوشخبری بھی موجود ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے گا، یہی کلمہ جو میں بار بار دہرا رہی ہوں، یہ فرشتوں کی تسبیح والا کلمہ، جو شخص 100 بار دن میں یہ کلمہ کہے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ آپ نے تشبیہ سے بات سمجھائی، کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ سمندر بذات خود کتنا وسعت والا ہوتا ہے اور سمندر کے اوپر جھاگ بھی کتنی زیادہ قصیر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ دن میں 100 دفعہ پکارے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی زبانوں کو کثرت سے ذاکر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ ذکر کے کلمے، اللہ ان کا حفظ بھی عطا فرما، بڑی آسانی کے ساتھ، یاد دہانی کے ساتھ، سہولت اور روانی کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور تمام لغویات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو ان خوبصورت کلمات سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور کلمے کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اور وہ واقعہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تشریف فرماتی کہ اپنے حجرے میں جو تشریف فرماتی اس وقت کیا کر رہی تھی؟ کچھ ذکر، کچھ تسبیحات کے کلموں کے ساتھ تسبیح کر رہی تھی، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے گزرے، کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم اجرا عظیما اعد لهم مغفرتا واجرا عظیما. حضرت جویریہ اسی چیز کی حریص ہے، اللہ کی بخشش اور اللہ کے اجر عظیمہ کی حریص ہے. حضرت جویریہ اس وقت اسی جگہ پہ موجود ہے اور اپنی تسبیحات کا عمل جاری کیے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس وہاں تشریف لائے تو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمہ بتا دوں کہ جتنی دیر تم نے جو کلمات پڑھے اگر اس کی جگہ تم وہ کلمہ ایک دفعہ پکارتی تو اس ایک دفعہ پکارنے کا اجر ان تمام تسبیحات پر بھاری ہو جاتا. یعنی اتنی دیر جو آپ نے تسبیح کی اس کی بنسبت اگر ایک دفعہ آپ وہ تسبیح کلمے کی پکارتی تو ان تمام تسبیحات پر اس کا اجر بھاری ہو جاتا. اور یہ تسبیح کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ وہی دعا ہے اور یہ وہی تسبیح کا کلمہ ہے جو بنیادی طور پر بہت دفعہ ہم اپنی کلاس کے آغاز میں بھی پڑھتے ہیں. پھر ایک اور کلمہ وہ تسبیح کے الفاظ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: کیا میں تمہیں کنوز اللہ کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں کنوز الجنہ یعنی جنت کے خزانوں کی خبر نہ دوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فوراً فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیجئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. کہیں الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے اور کہیں صرف اللہ باللہ تک الفاظ ہیں. پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے سے تاکید فرمائی کہ سب سے زیادہ پڑھا کرو خزائن الجنہ کو، سب سے زیادہ پڑھا کرو خزائن الجنہ کو. تو جب سوال کیا گیا کہ خزائن الجنہ سے آپ کی مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کنز الجنت من تحت الفردوس. یہ جنت کا وہ خزانہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس میں سے نازل کیا گیا. اسی طرح ذکر کے حوالے سے خاص طور پہ پریشانی، گھبراہٹ، اضطراب، سراسیمگی اور ٹینشن اور مشکل کے وقت جو تسبیح اور جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہیں اور سنت سے بھی ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسم اعظم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 3 آیتوں کا حوالہ دیا. آپ نے قرآن کی 3 آیتوں کا حوالہ دیا: سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. ان 3 آیات کا حوالہ دے کر یہ تاکید فرمائی کہ اسم اعظم کو تلاش کرو، اسم اعظم کو تلاش کرو. ان تینوں آیات میں جب دیکھا گیا تو اسم اعظم یا حی یا قیوم. اور آپ نے فرمایا یہ کہ اس اسم اعظم کو جو پکار کر دعا پڑے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی. تو گویا یہ بے قراری، پریشانی اور گھبراہٹ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ کلمہ حدیث میں مؤکدہ ہے. اور جہاں ذکر الہی کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. اور جب پوچھا گیا کہ رفعنا لک ذکرت سے کیا مراد ہے تو بتایا گیا کہ رفعنا لک ذکرت سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوگا وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوگا. اور یہی معاملہ موجود ہے. آپ بھی اس بات کی گواہ ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس روئے زمین پر جہاں بھی اذان کے کلمات پکارے جاتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ ہی پکارا جاتا ہے. تو لہٰذا یہی رفعنا لک ذکرک کا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے جب اپنی زبانوں کو میں نے اور آپ نے ذاکر بنانا ہے تو ذکر کے حوالے سے اپنی زبانوں پر درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کا طریقہ بھی رائج کیجیے.
جہاں اللہ کا ذکر کریں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا عمل بھی کثرت سے اپنے ذکر کے اندر شامل کر لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ درود نہیں پڑھیں گے وہ محفل قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر میں بہت سی احادیث مبارکہ کا آپ کو ایک خلاصہ سا بنا دوں تو ایک دفعہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کو 10 برکتیں اور 10 رحمتیں اس کے شامل حال کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ درود کا پڑھنا، جتنی دیر وہ درود پڑھتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اور یہ درود کا پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور آسمان کے دروازوں کو دعاؤں کے لیے کھولنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے ذکر کے کلمات اپنی زبان پر جاری کریں وہاں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ بھی اپنائیں۔ حدیث کا وعدہ بھی موجود ہے کہ جس نے پابندی سے ہر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد صبح و شام کے اذکار کے ساتھ جس نے مجھ پر پابندی سے درود بھیجا 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام، قیامت کے دن اس کی سفارش یا شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اذان کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو ہر اذان کا جواب دے گا، یعنی جیسے مؤذن پکارتا ہے ویسے اس کو پکارے گا اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا تو اس کے لیے بھی قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی فضیلتیں سمجھنے اور یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا، وہاں حدیث کے یہ الفاظ یاد رکھنے والا بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہیں بیٹھے گا اور اپنی نشست میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ نشست قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں مزید ہے کہ وہ شخص جو کہیں لیٹے گا اور اس نشست میں لیٹے ہوئے وہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ لیٹنا اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبح سے لے کے شام تک اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے، چلتے پھرتے تسبیحات کے ذریعے، اٹھتے بیٹھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ذریعے اللہ یہ زبانوں کو ذکر الہی سے اور دلوں کو یاد الہی سے معمور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زبان جو تو نے ہمیں دی ہے اللہ اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گوشت کا ٹکڑا جو تو نے گویائی کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ اس گویائی کو ذکر الہی کے لیے اور اللہ تیری رضا کے لیے اور تیری رضا جوئی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم